اس کو ایسا نہ سمجھیں کہ یہ آپ کو لگ جائے گی یا یہ معذوری جو ہے یہ کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت یا کوئی جرم. الحمدللہ ہمارے پاس دیکھ بھال سینٹروں میں جو یہ بچے بہاولپور میں موجود ہیں یہ اپنی پہچان خود ہیں. آج بھی الحمدللہ ہم گورنمنٹ کا ایک ایونٹ تھا وہاں پہ گئے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے جو پرفارم کیا تو وہ سائٹڈ پرسنز ہوں یا نارمل لوگوں سے زیادہ الحمدللہ انہوں نے اپریسیشن حاصل کی ہے. کہ پورا جسے ہم کہتے ہیں کہ محفل لوٹ کے آئے ہیں الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ جو بچے وہاں پرفارم کر کے آئے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ بھرپور کلیپ ہو جائے کہ ہزاروں کے مجمع میں انہوں نے ماشاءاللہ پرفارم کیا اور یہ خود اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ بھی بجاتے ہیں اور خود پڑھتے بھی ہیں اور خود گاتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہاں یہ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, اسکولنگ بھی ہے, رہائش کھانا پینا سب کچھ ہے. مگر جو چیز آپ کو بتانے والی ہے کہ آج ان بچوں کی ایگزامپل لیں, ان کی عمر بھی دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ جس بچے کو نظر نہیں آتا مگر اس نے الحمدللہ 7 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں, 8 پارے حفظ کیے ہوئے ہیں, اسکولنگ بھی کر رہا ہے, اسکلز بھی سیکھ رہا ہے. تو کیا آج 3 دسمبر کے حوالے سے یہ میسج ہمیں اپنی زندگی میں عمل نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا. میں اپنی بات کا اختتام اقبال کے اس شعر کے ساتھ کروں گا کہ جو لوگ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ اس چیز میں امپورٹنس دیتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر ہیں, یہ دوسرے کمتر ہیں, تو ہم اسپیشل پرسن کے حوالے سے اقبال نے اپنی زندگی میں ایک شعر کہا تھا کہ کس میں ہے دم ہماری پرواز میں لائے کمی, کہ کس میں ہے دم ہماری پرواز میں لائے کمی, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے ہر اس شخص کے لیے جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتا ہے نا. اور مزے کی بات, آپ اگر خدا نہ خاصا برائی کے راستے میں ہو نا, آپ کو کوئی کریٹیسائز نہیں کرے گا, کوئی آپ کو نیگیٹو ریمارکس نہیں دے گا, کیونکہ وہ پہلے کام نیگیٹو ہوتا ہے. جب آپ راہ الہی پہ چلتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, تو آپ کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, الزام بھی لگائے جاتے ہیں, آپ کی لیگ پولنگ بھی کی جاتی ہے, آپ کو دھکیلا بھی جاتا ہے, آپ کو روکا بھی جاتا ہے, راستے بھی بند کیے جاتے ہیں. مگر مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب دشمن آپ کے سامنے, جو آپ کے کام کا دشمن ہے یا آپ کے ایمان کا دشمن ہے یا جو انسانیت کا دشمن ہے, جو بھی آپ کے سامنے ہو, آپ کے اندر کی ہمت اور اسے ریئلائز کرنا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی اس کھوکھلی حرکتوں سے آپ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ایسی جگہ سے کامیابی بھی دے گا جتنی آپ نے کوشش کیا اس سے ہزار میں بھی ہے کہ قرض حسنہ آپ اللہ کو دیتے ہیں, مطلب اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کو دنیا بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی. میں آپ تمام لوگوں کے اور جو ہماری سرپرستی کرنے والے ہم سب کے والدین ہیں جنہوں نے الحمدللہ آپ کو ہمیں ایک لقمہ جو حلال کا کھلایا, یہ اس کے نتائج ہیں کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنی کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ وہ خون ہے جو آپ کے والدین کی محنت کا, جو حلال کی کمائی کا رزلٹ ہے کہ آج آپ کو یہ حیا بھی ہے, یہ خیال بھی ہے, یہ احساس بھی ہے. ورنہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. خواتین بیوہ خاتون ہو, اس کے ساتھ اگر بچے بھی ہیں, حی علی الصلاۃ. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو ضرور گائیڈ کریں کہ وہ ایسے افراد, بچے جو معذور یتیم لاوارث ہیں یا بزرگ خواتین افراد ہیں, انہیں ہم تک پہنچائیں. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ان کی نگہداشت کی جائے گی. یہ خالص حی علی الصلاۃ. صرف اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور ہم کریں. نہ ہمیں کسی کا پروٹوکول چاہیے, نہ ہی کسی کی کوئی ذاتی ایمبیشن چاہیے. جو رب کی رضا کا حصول جس کے دل میں آ گیا وہ اس طرح کے شعبے بازی والے. تو الحمدللہ ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں
اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی کوئی بھی چیز حي على الفلاح. تو 3 دسمبر اور ٹیم انفینٹی کے 3 سال اس دفعہ تو سیم جو ہے ڈے پہ آ گئے اور قریب ہو گئے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو محبت ہے، آپ لوگوں کا ایک احساس ہے، خدمت خلق کا جذبہ، ایک جگہ سے چیز لے کے دوسری جگہ منتقل کر دینا کام نہیں ہوتا. چیز لے کے مستحق کو ڈھونڈ کے اس تک چیز کا اصل حقدار تک اس کا پہنچانا زیادہ بہتر طریقے کا کام ہے. تو آپ کی جو ٹیم ہے، جس میں ابھی شعیب بھائی، آپ کے دیگر ممبران نے یہاں پہ یہ چیزیں شیئر کی، حقیقتاً جو سچ بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے نا، وہ خود بولتی ہے اپنی کارکردگی کو. یہ نہیں ہے کہ آپ کے مختلف اشتہار لگے ہوئے ہیں، نہیں، آپ کا واقعی کام بولتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ جس طرح محنت کر کے اور یونٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہی آپ کی کامیابی کی وجہ ہے. اگر آپ اکٹھے ہو کے اس طرح دوسرے کو رسپیکٹ دے کے ساتھ چلیں گے تو مزید بہتر کریں گے. باقی ابھی جو پریزیڈنٹ ہیں نعمان صاحب، ان سے ڈسکشن یہی ہو رہی تھی کہ ایسے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں جس میں سیلف امپلائمنٹ کے حوالے سے یا ایسی چیزیں جو کسی کو روزگار کمانے کے حوالے سے سپورٹ کرتی ہیں. تو میں اس چیز سے یقیناً انہیں مبارکباد ہوگا کہ کسی کو 2 ٹائم کی روٹی پہنچانا اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس کو اس قابل بنانا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی روٹی کا ذریعہ خود سے حاصل کر سکے. یہ زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ پہلے بھی آپ لوگ آتے ہیں دیکھ بھال میں، تو آج جیسے آپ یہاں موجود ہیں، آپ کو ڈسپلے پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ دیکھ بھال سینٹر ہوم فار بوائز. اس میں ٹوٹل ہمارا میل سیٹ اپ ہے، جس میں اسپیشل بلائنڈ، فزیکل، آرفن، نیگلیکٹڈ اور مینٹلی چیلنج، ڈیف اینڈ ڈمب بچے اور افراد یہاں پہ مقیم ہیں. اسی طرح تدریس البنات آغوش پناہ ہمارا رفیقہ روڈ پہ موجود ہے، جس میں ٹوٹل سیٹ اپ جو ہے وہ فیمیلز کا ہے. وہاں پہ ایسی تمام بچیاں اور خواتین، ان کے لیے یہ سیٹ اپ الحمدللہ اسٹارٹ کیا ہے. یہ ٹوٹلی دونوں سیٹ اپ چیریٹی بیس ہیں اور یہ سیٹ اپ الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں. یہاں اللہ کے کرم سے رضا الہی کے حصول کے لیے یہاں تمام سسٹم کی نگہداشت کی جاتی ہے. اور ہمارے پاس جتنے بھی سورسز ہیں انکم کے، ہم تمام چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کو کنسپٹ میں ہوتا ہے کہ جی 50% ان کی مینجمنٹ کا، 50 یہ نہیں. جتنا بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کا تمام حساب یہاں اپنے پاس ریکارڈ میں رکھتے ہیں. کوئی بھی چاہے تو وہ اسے چیک کر سکتا ہے. اب اس کو میں کنکلیوڈ کروں گا کہ یہ دونوں سیٹ اپ جو ہمارے پاس ابھی شعیب بھائی نے بتایا، نعمان بھائی یا آپ کے دیگر جو ممبران ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جب کھانا اگر 50 بندوں کا آتا ہے تو 50 موجود ہوتے ہیں تو وہ کھانا 50 بندوں میں تقسیم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں سے کہیں کہ ہمیں 100 پیپل کا جو ہے وہ کھانا دیں اور کھانے والے آگے 50 ہو. نہیں، اب کھانا جو ہے ہمارا 2 جگہ پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ یہاں بچوں کے لیے بھی بنتا ہے اور وہاں بچیوں کے لیے بھی بنتا ہے. یہاں ان بچوں کے کپڑے اور تعلیم، دیگر ان کی جو سہولیات ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان بچوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو میں اپنی اس گفتگو میں پاک فوج کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا جو اس طرح کے سیٹ اپ میں ہمیں کوپریٹ کرتے رہتے ہیں. اور ٹیم انفینٹی بھی گاہے بگاہے ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہے اور ہماری ضروریات کا بھی احترام کرتی ہے اور ہمیں وہ چیزیں شیئر کرتی ہے جب ہم بھی اسے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو 3 دسمبر جو معذوروں کے عالمی دن کے حوالے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کا صرف ایک چھوٹا سا تھیم ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھے، نہ کہ وہ خود کو اعلیٰ اور دوسرے کو کم کر سکے. صرف اتنا سا تھیم اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی بھی خصوصی افراد ہیں، کسی بھی طرح سے معذوری کے ساتھ ہیں، تو وہ کسی کی خریدی ہوئی چیز نہیں ہوتی یا خواہش کی نہیں ہوتی. جو اللہ نے اسے عطا کیا، اگر کسی نعمت سے اسے محروم رکھا، اس کے عوض بہت کچھ عطا کرتا ہے. تو یہ 3 دسمبر معاشرے کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ معذوری کوئی مجبوری یا کوئی عیب یا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، بلکہ یہ بلیسنگ ہے جسے اللہ چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. تو ان کے درمیان فرق یا احساس کمتری یا محرومی کو اجاگر کرنے کے بجائے ایسے افراد کو اپنے ساتھ منسلک کیجیے جس طرح آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. تو یہ معذور افراد بھی آپ کے شانہ بشانہ اپنی زندگی میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہسٹری میں آپ دیکھیں
تو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھ لیں، یہ دنیا اکثر اس کی مثال دیتی ہے، ہیلن کیلر کی مثال دیتی ہے، مگر اگر آپ ہسٹری اسلام کے حوالے سے دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مخدوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو انہیں ممبر دے کے جاتے تھے کہ ممبر وہ سنبھالتے تھے. تو یہ اعزاز شریعت نے بھی دیا ہے، ہمیں مذہب نے بھی دیا ہے، اور انسانیت کے جتنے بھی قوانین بنے ہوئے معذور افراد کے حوالے سے وہ بھی اس کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ معذوری